الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی السماء رزقکم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ انسانی آنکھ دیکھتی ہے کہ رزق اور اشیاء زمین سے ملتی ہیں۔ انسان بیج ڈالتا ہے، فصل پر محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر پودے اگتے ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ضروریات کی تمام چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ مثلاً مکان اور مکان کے اندر جتنی اشیاء ہیں، چاہے وہ لوہے سے بنی ہے، پلاسٹک سے بنی ہے، مٹی سے بنی ہے، وہ سب کی سب زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ ہماری سواریاں، گاڑیاں، سائیکل، موٹر سائیکل، ہر چیز اس کا تمام تر مٹیریل زمین سے نکلتا ہے۔ تو انسان کی تمام ضروریات، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، سردی گرمی سے بچاؤ کی، وہ سب کی سب زمین سے نکلتی ہیں۔ لیکن یہی انسان کے ایمان کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ چیزیں تو زمین سے ہی نکلتی ہیں، لیکن کون سی چیز ہمیں کب نفع دے گی، یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے۔ ہم نے پچھلے نشست میں یہ بات کی تھی کہ رزق ایک بہت وسیع ٹرم ہے۔ صرف 2 وقت کی روٹی رزق میں نہیں آتی، بلکہ رزق کی جو تعریف علماء کرام نے فرمائی وہ یہ کہ زندگی میں ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ انسان کا رزق ہے۔ ہر چیز جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے اس کا رزق ہے۔ لباس بھی اس میں شامل ہے، گھر بار بھی شامل ہے، گھر کے اندر جو اشیاء ہیں، ٹھنڈے پانی کے لیے فریج ہے، چیزیں گرم کرنے کے لیے مائکرو ویو ہے، گھر کے برتن ہیں، صوفے ہیں، بستر ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، حتیٰ کہ بیوی کو بھی رزق کہا، اولاد کو بھی رزق کہا، یہ تمام چیزیں رزق ہیں اور یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی جانب سے آتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا، یہ سوچ رکھنا کہ 2 وقت کی روٹی تو اللہ دے دیتے ہیں، مسئلہ تو باقی چیزوں کا ہے، تو یہ عقیدے کا فساد ہے۔ گویا ایسی سوچ رکھنے والا بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ 2 روٹیاں دینے پر قادر ہیں، باقی چیزیں تو کوئی اور ذات ہے، کوئی اور طاقت ہے جو دیتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں شرک ہو گیا۔ ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے، حتیٰ کہ عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ نفع اور نقصان یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں۔ نقصان بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ نقصان جب اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس میں آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جس سے انسان کا
ٹیسٹ ہوتا ہے، چونکہ زندگی میں دنیا میں ہم مستقل کمرہ امتحان کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے رزق دیتے ہیں، کہاں کہاں سے رزق دیتے ہیں، انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ ایک صحابی کا قصہ ہے کہ جیسے پہلے وقتوں میں فراغت کے لیے، یعنی اپنے گھر سے نکل کے کہیں جنگل میں جانا پڑتا تھا، باقاعدہ گھروں کے ساتھ اٹیچ ٹوائلٹ سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو ایک صحابی رسول وہ گئے فراغت کے لیے تھوڑا سا جنگل کی طرف، تو وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو دیکھا سامنے کچھ فاصلے پر ایک سوراخ ہے زمین کے اندر، وہ دراصل ایک چوہے کا بل تھا جس میں چوہے رہتے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چوہا اندر باہر ہو رہا ہے، کبھی باہر آتا ہے کبھی اندر چلا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ چوہا اندر سے ایک درہم جو سونے کا ہوتا ہے نا وہ اٹھا کر لے آیا اور لا کے سامنے رکھ دیا، پھر گیا ایک اور درہم اٹھا کر لے آیا، پھر گیا ایک اور اٹھا کر لے آیا۔ تو اب حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ کتنی تعداد تھی، بہرحال وہ چند درہم لا کر اس نے سامنے رکھ دیے۔ چوہوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ اکثر چمکنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کو آج بھی گھروں کے اندر یہ غائب کر لیتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے بل میں رکھ لیتے ہیں، ان کی عادت ہے۔ چنانچہ گھروں میں بعض خواتین شکایت کرتی ہیں کہ کانوں کی بالیاں یا انگوٹھیاں یا ایسی چیزیں جو چھوٹی موٹی آرنامنٹس ہوتے ہیں نا، تو یہ غائب ہو جاتی ہیں، تو گھر میں طوفان مچ جاتا ہے کہ پتہ نہیں خادمہ نے اٹھا لیا، کسی اور نے چوری کر لیا، وہ دراصل وہ چوہے صاحب کا کمال ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کر اپنے بل میں لے جاتے ہیں، ان کی عادت ہے۔ تو وہ صحابی جو تھے جب وہ فارغ ہو گئے اور عجیب منظر تھا دیکھتے رہے، تو انہوں نے وہ درہم جو تھے اس کے بل کے سامنے سے اٹھائے، اور صحابہ کی بڑی اچھی عادت تھی کہ ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، تو وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ماجرا میرے ساتھ ہوا اور یہ اس طرح چوہا جو ہے بل میں سے درہم نکال کر لاتا رہا اور یہ وہ درہم ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے، کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ جو شخص تقوی والی زندگی کو اختیار کرے تو میں اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ رزق ہے آپ کے لیے، بظاہر تو ایک چوہا تھا لیکن اللہ کی جانب سے حکم تھا اس کو، تو یہ آپ کے لیے وہ رزق ہے جو غائبی خزانوں سے اللہ نے آپ کے لیے انتظام کیا۔ انہوں نے لے لیا۔ تو ہمارے سلسلے میں ایک شیخ گزرے حضرت شاہ صاحب، تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب اس واقعے کو بیان کرتے تو وہ اکثر فرماتے تھے کہ دیکھو صحابہ نے کیسی تقوی والی زندگی کو اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلوں میں سے پیسے دیتے تھے، اور آج ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمارے سارے پیسے بلوں کے اندر چلے جاتے ہیں، یہ ٹیلی فون کا بل ہے، یہ بجلی کا بل ہے، یہ گیس کا بل ہے۔ تو وہ لفظ سے لفظ جوڑ کر یہ اکثر لطیف نکتہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ کی ایسی محنت تھی، ایسا تقویٰ تھا، ایسے چھپ کر عبادت کرتے، اللہ کو راضی کرتے کہ بلوں میں سے ان کو پیسے ملتے تھے، اور ہمارے سارے پیسے بلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور واقعی تقریباً ہر گھر کا ایک بڑا بجٹ جو ہے وہ بلوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے رازق ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے اسی ادارے میں شروع میں ایک مزدور ہم نے رکھے ہوئے تھے، خان بابا ان کا نام تھا، پٹھان تھے، بڑی عمر کے آدمی تھے۔ تو یہاں چونکہ بالکل ویران علاقہ تھا تو اکثر جھاڑیوں سے سانپ، کبھی بچھو، اس طرح کی خطرناک چیزیں نکل آیا کرتی تھیں۔
اور چونکہ وہ مزدور تھے، ان کا کام ہی کھدائی کا تھا، ہم نے کہیں پر بھی کوئی نئی فاؤنڈیشن ڈالنی ہوتی، کھدائی کرنی ہوتی، وہ کھدائی کرتے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ عام مزدور جو باقی تھے وہ تھوڑا کتراتے تھے، گھبراتے تھے ایسی جھاڑیوں میں جانے سے، کوئی ایسی خطرناک چیز نہ نکل آئے، کاٹ نہ لے، اور وہ بڑے شوق سے سب سے پہلے آگے چلے جاتے تھے، اور وہ اس طرح کی جھاڑیوں میں گھس کر کام کرتے۔ بڑی حیرانگی ہوتی کہ ان کو ڈر نہیں لگتا، ان کو خوف نہیں آتا۔ پھر پتہ چلا کہ 5 بجے ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی، تو ڈیوٹی ختم ہو جانے کے باوجود وہ ارد گرد جو ویران جھاڑیاں ہوتی تھیں نا، ان میں گھس کے کوئی چیز تلاش کر رہے ہوتے۔ تو بڑی ہمیں حیرت ہوتی کہ یہ بندہ ان جگہوں پر گھستا ہے کہ جہاں پر خطرہ ہے زیادہ سانپ بچھو کا، اور یہ وہاں گھستا ہے اور پتہ نہیں کیا تلاش کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ میں نے پوچھ ہی لیا کسی سے کہ بھئی یہ خان بابا ہمیشہ باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی جو گھنی جھاڑیاں ہیں ان میں گھستے ہیں، ان کو کوئی چیز کاٹ نہ لے۔ تو تب مجھے اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ تو جان بوجھ کر ایسی چیزیں تلاش کرتا ہے، سانپ اور بچھو۔ میں نے کہا اچھا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ اس کو بیچ دیتا ہے اور اس کو پکڑ کے بیچ دیتا ہے، اور اس کو بیچ کر اس کی کچھ نہ کچھ روزانہ آمدن بن جاتی ہے۔ تو مجھے اس بات پہ یقین نہ آیا، بالکل میں نے یقین نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان خطرناک چیزوں سے اچھا بھلا آدمی ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، اور یہ جان جان کر ایسی جگہوں پہ جا کے اس کو پکڑتے ہیں۔ تو میں نے بلایا، تو وہ تھوڑی تھوڑی اردو سمجھتے تھے۔ تو میں نے کہا خان بابا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس طرح یہ بچھو اور یہ سانپ وغیرہ پکڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں پکڑتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کاٹتے نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، ہمارے خاندان میں بزرگوں کا دم ہے تو ہمیں نہیں کاٹتے، یعنی کاٹتے ہیں اثر نہیں ہوتا زہر کا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، لیکن بچھو صاحب کا کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے میں اس کو بیچ دیتا ہوں۔ میں کہا اس کو کون خریدتا ہے؟ اس انہوں نے بتایا کہ مختلف حکیم بھی اس سے دوائیاں بناتے ہیں، مختلف کمپنیاں ہیں وہ لے جاتی ہیں، تو مجھے کچھ نہ کچھ پیسوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو میری یہ ہابی ہے کہ میں فارغ وقت میں بھی اور کھدائی کے درمیان بھی اگر کوئی ایسی چیز مل جائے تو میں پکڑ لیتا ہوں اس کو آگے بڑھ کے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ رازق ہیں۔ جس چیز سے عام آدمی گھبراتا ہے، ڈر کے بھاگتا ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا رزق لکھا ہوا ہے، اور وہ ایسی موذی اور خطرناک چیزیں تلاش کر کر کے پکڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ باہر ملکوں میں جو ریڈیو چینلز ہوتے ہیں ان پہ بہت سارے مختلف کام ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو سوائے گانے بجانے کے اور دوسرا کام ہی کوئی نہیں، لیکن وہاں پر مختلف ریڈیو چینلز ہوتے ہیں، اس پہ بہت سارے فلاحی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ باہر ملک میں ایک اسی طرح کا ریڈیو چینل تھا، اس پر اناؤنسمنٹ ہوا کرتی تھی اگر کوئی غریب آدمی ہے، غریب عورت ہے، اس کو ضرورت ہے، تو وہ لوکل براڈ کاسٹ کرتے تھے اپنے قریب قریب شہروں میں کہ بھی یہ بندہ ہے، یہ عورت ہے، اس کو ضرورت ہے، کوئی ضرورت مند یعنی کوئی آدمی اس کی ضرورت پوری کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو چیریٹی کے طور پر ایک اناؤنسمنٹ ہوا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح اناؤنسمنٹ ہوئی، اور ایک مسلمان عورت تھی، اس کے بارے میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی بہت غریب عورت ہے اور کوئی شخص اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ کر دے۔ ایک شخص جو کہ دہریہ تھا، اب دہریے وہ ہیں جو خدا اور رسول پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی، اور تھا بہت امیر کبیر، بہت ہی زیادہ ملٹی ملینئر تھا۔ وہ بھی اس وقت اس چینل کو سن رہا تھا، اس کو شرارت سوجی، اس نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ یہ جو ایڈریس ابھی انہوں نے بتایا ہے نا، اس پر بہت سارا سامان لے کر جاؤ، جو عام گھر کا سامان، راشن وغیرہ چیزیں، اور وہ جا کر اس عورت کو دینا، اور جب یہ عورت شکریہ کرے گی اور پوچھے گی کہ کس نے بھیجا ہے، تو تم کہنا کہ ابلیس نے بھیجا ہے، شیطان نے بھیجا ہے۔ تو دیکھنا پھر یہ لاجواب ہوگی، یہ کیا جواب دیتی ہے، چونکہ یہ لوگ تو شیطان کو ویلن سمجھتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں۔ تو وہ دہریہ تھا، اس نے انجوائمنٹ کے لیے کہا کہ چلو یہ حرکت کرو۔ اللہ کی شان، اس کا اسسٹنٹ جو ہے وہ بہت سارا سامان لے کر اس عورت کے گھر پہنچا،
سارا سامان اس کو دیا. اب وہ انتظار کرنے لگا کہ یہ پوچھے گی کہ بھی سامان کس نے بھیجا. تو اس نے سامان لے لیا اور بس اس کو شکریہ ادا کیا اور دروازہ بند کرنے لگی. تو اسسٹنٹ نے خود پوچھا کہ آپ پوچھیں گی نہیں کہ یہ سامان کس نے بھیجا؟ تو وہ عورت کہنے لگی جی میں نہیں پوچھوں گی. اس نے کہا جی وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میرا رب جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو شیطان کو بھی حکم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. شیطان بھی پابند ہوتا ہے میرے خدا کی دین کا. ایسی بات اس عورت کی زبان سے نکلی. تو واقعی اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عطا کرتے ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق انسان کو دیتے ہیں. بر صغیر کا ایک واقعہ ہے، یہ میرے استاد محترم نے مجھے واقعہ خود سنایا. پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. ایک بزرگ تھے، بڑا تقوی والے تھے اور بہت ہی متقی پرہیزگار. اتنا تقوی کہ بے نمازی کے ہاتھ کا بھی کھانا نہیں کھاتے تھے. اتنا تقوی تھا ان کی زندگی میں. لیکن اس وقت جو علاقے کی پولیس تھی وہ زیادہ تر ہندو لوگ تھے. ان کا کچھ سیاست میں بھی کردار تھا، یعنی آزادی کے لیے کچھ کام کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے. تو ان کے گھر پر ریڈ ہوئی، چھاپا پڑا، پولیس آئی. تو پولیس آفیسر جو تھا وہ ہندو تھا. اس نے آ کے بیل دی، یعنی دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ جی آپ پردہ کروا لیں اور ہم نے گھر کی تلاشی لینی ہے، یہ وارنٹ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا ایک طرف ہو جائیں آپ اور ان کو تلاشی لینے دیں. تو وہ جو ہندو آفیسر تھا وہ سپاہیوں کے ساتھ اندر آیا. اس نے سارے گھر کی تلاشی لی. 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا کچن تھا. اس نے گھر کی تلاشی جب لی تو بڑا حیران ہوا، بہت ہی حیران ہوا کہ گھر میں تو بالکل ہی آثار نہیں تھے ساز و سامان کے. اور جب کچن میں گیا تو کچن میں تو بالکل ہی کچھ نہیں تھا. یعنی انسان کے گھر میں کچھ نہ کچھ راشن، کچھ چیز ہوتی ہے پکانے کے لیے. تو ان کے گھر میں تو جیسے خالی برتن پڑے ہوئے. تو بڑا حیران بھی ہوا، متاثر بھی ہوا، چونکہ نام بہت بڑا تھا. تو جب اس نے اپنا کام کر لیا اور جانے لگا تو کہنے لگا کہ متاثر ہو چکا تھا. تو کہنے لگا حضرت میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں، ایک ذاتی سوال؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے اپنا کام کرنا تھا، کر لیا سرکاری، اب آپ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، ایک گزارش ہے آپ سے، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ سے ایک ذاتی سوال پوچھ لوں. انہوں نے کہا اچھا بھی پوچھ لو. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے گھر کی تلاشی لی ہے، گھر میں بہت ہی تھوڑا سامان ہے اور کچن میں گیا تو وہاں تو زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، بالکل جیسے برتن خالی ہیں. تو آپ کے گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اب وہ سوچنے لگے کہ یہ ہندو ہے، اس کو میں کیا سمجھاؤں. انہوں نے کہا بس ہمارا اللہ پہ یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر بھی کوئی ظاہری سبب بھی تو ہوتا ہے. سبب کیا بنتا ہے؟ انہوں نے کہا بھی چھوڑیں اس بات کو، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ جو ہے وہ اس چکر میں نہ پڑیں، بس اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہمارا اللہ پر یقین ہے. اچھا کچھ دیر تو پوچھتا رہا، پھر اس نے کہا چلیں باقی شاید میں بات سمجھ نہیں سکوں گا. تو اس وقت اس نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیں. انہوں نے آگے سے کہا کہ بھئی میں تو بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، اس کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، آپ تو پھر ہندو ہیں. تو وہ اتنا متاثر ہو چکا تھا، اس نے کہا حضرت آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں. انہوں نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا. اس نے کہا اب تو مسلمان ہو گئے، اب تو لے لیں. جب انہوں نے ہدیہ قبول کر لیا تو پھر کہا کہ لو تمہارے سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ تم پوچھ رہے تھے نا اللہ تعالیٰ کس طرح سبب بناتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ غیر لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے کوئی ہدیہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے رزق آسمان میں رکھا ہے اور یقین جانے کس کس طریقے سے کیسے کیسے پہنچ جاتا ہے، انسان کو خود یقین نہیں آتا. کتابوں میں تو بہت سارے واقعات ہیں، تاہم جو انسان کی زندگی میں اپنے واقعات گزرے ہوتے ہیں نا، اس سے انسان بہت متاثر ہوتا ہے، چاہے واقعہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو.
ایک مرتبہ اس عاجز کا جانا ہوا تبلیغی جماعت کے ساتھ، تو ہم غالباً کراچی کے کسی علاقے میں تھے اور رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت میں جو کھانے کا نظم ہے وہ بڑا حساب کتاب سے رکھنا پڑتا ہے، یعنی زیادہ بھی نہ ہو جائے کہ باقی سارا دن کسی نے کچھ کھانا نہیں ہے، پڑا رہے گا، بیکار ہو جائے گا، اور کم بھی نہ پڑ جائے چونکہ روزہ بند ہونے کا وقت ہوتا ہے سحری کے وقت میں، تو کوئی ساتھی ایسا نہ ہو جو کھانے سے ہی رہ جائے۔ تو خیر ایک دن سحری کا وقت تھا اور وہاں محلے کے لوگ بھی اکثر ہمیں جوائن کر لیتے تھے، یعنی وہ بھی سحری کے لیے آ جاتے، گھر سے کبھی کوئی نہ کوئی چیز بھی لے آتے ساتھ۔ تو ہم نے بھی ایک کہا کہ اچھی بات ہے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، تو رمضان بھی ہے تو اکثر لوگ جو رات بھر عبادت کرتے وہ ٹھہر جاتے، صبح سحری بعض ہمارے ساتھ کر لیتے، بعضوں کے گھر سے کچھ آ جاتا۔ تو ہم تندور بہت دور تھا، جہاں سے روٹی منگواتے تھے وہ کافی دور تھا، تو ساتھی جو ہے وہ تقریباً ان کو 45 منٹ لگتے، یعنی جانے میں اور لے کر آنے میں۔ تو وہ جتنی روٹیاں لے کر آئے اپنے حساب سے کہ ہمیں پوری ہو جائیں گی، جب ساتھی کھانے کے لیے بیٹھے تو محلے کے کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے، ہم کسی کو منع نہیں کرتے تھے۔ اب جب محلے کے اور لوگ شامل ہو گئے تو وہ حساب سے نظم آؤٹ ہو گیا، یعنی وہ روٹیاں بہت کم ہو گئیں اور کھانے والے زیادہ تھے۔ اس عاجز کو یاد ہے کہ جو ساتھی خدمت پہ ڈیوٹی کر رہے تھے تو وہ گھبرائے ہوئے آئے کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ صرف اب 15 منٹ رہ گئے روزہ بند ہونے میں، اور خدمت والے ساتھیوں میں سے کسی نے ابھی تک ایک نوالا بھی نہیں کھایا، اور تندور اتنا دور ہے کہ ہم وہاں سے جا کر روٹی لا نہیں سکتے، وقت ختم ہو جائے گا، اب کیا کریں؟ تو الحمدللہ حالانکہ ظاہراً کوئی سبب نہیں تھا، کہیں سے کچھ امید بھی نہیں تھی، پرایا شہر ہے، تندور بہت دور ہے، ہمارے پاس پکانے کا کوئی یعنی آٹا اور نظم نہیں تھا، لیکن الحمدللہ دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا آپ بس تیار رہیں، انشاءاللہ جلد اللہ تعالیٰ کچھ بھیج دیں گے۔ اور وہ ساتھی میرا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں، بھئی لانے والے ہم لوگ ہیں، تندور بہت دور ہے، جا کوئی سکتا نہیں، وقت ختم ہو جائے گا، کہاں سے آ جائے گا؟ خیر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کو بھی کہا کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ظاہر نہ ہونے دیں، یعنی باقی ساتھیوں کو فیل نہ ہونے دیں کہ ان کا ہاتھ رک نہ جائے۔ خیر یقین جانے کہ 5 منٹ نہیں گزرے، شاید 5 منٹ بھی نہیں گزرے کہ ایک بندہ آیا اور وہ مسجد میں اس نے بڑا سا تھال پکڑا ہوا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا جی آپ کے امیر صاحب کہاں ہیں، امیر صاحب کہاں ہیں؟ خیر وہ ساتھی لے آئے، میں نے کہا جی، انہوں نے کہا بس یہ مجھ سے آپ قبول فرما لیں، میں سحری کرنے لگا تھا، بس پتہ نہیں اچانک میرے دل میں کیا بات آئی کہ میں نے کہا کہ مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے تو میں ان کے لیے کچھ لے جاؤں۔ تو میں نے جب رومال اٹھا کے دیکھا تو اس میں آلو والے پراٹھے تھے، ڈھیروں، یعنی کافی زیادہ تعداد میں۔ تو میں نے کہا یہ اتنی زیادہ مقدار میں آپ نے بنا لی؟ انہوں نے کہا ہاں بس میں نے بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی تم تیار کرو، میں نے بھی سحری نہیں کی، میں نے کہا میں پہلے جماعت والوں کو دے کے آتا ہوں پھر آ کے سحری کرتا ہوں، تو یہ آپ برائے مہربانی قبول فرما لیں۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو آپ سوکھی روٹی کی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آلو والے پراٹھے آپ کے لیے بھیج دیے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ وہ واقعہ ہے جو یعنی اس عاجز کا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے۔ اس طرح کے اور بے شمار موقعوں پر اللہ کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ ایسے رازق ہیں، ایسے رزق دیتے ہیں کہ واقعی انسان جو ہے اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، یہ نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ دیکھیں ایک دکاندار ہے نا، وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنی دکان کو بہت خوبصورت بنا لے، فرنٹ پہ اچھا شیشہ صاف ستھرا لگا لے، سامان ڈھیروں ڈھیر بھر لے، جتنے جتن وہ کر سکتا ہے کر لے، لیکن گاہک کو گھسیٹ کے اپنی دکان میں لا کر زبردستی چیز بیچ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہیں، کون کون کہاں کہاں سے گھروں سے نکلتا ہے اور کس کس دکان میں جا کر چیز لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ تو رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کا
یقین ہمیں آ جائے، یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ آج کے موضوع میں ایک بات جو اس حوالے سے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق تو بہت دیا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اسراف کے ذریعے یا بعض دوسری عادات کے ذریعے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ان عادات کی اصلاح ہو جانا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک سادہ سی مثال سمجھیں، ایک گلاس ہے اور اس کے پیندے میں سوراخ ہے، آپ اس میں جتنا مرضی مشروب ڈالتے چلے جائیں، بہترین مشروب سے اس کو بھر دیں، وہ بالآخر خالی ہو جائے گا۔ تو یہ جو اسراف ہے نا، یہ ایسی چیز ہے، اتنی بری عادت ہے کہ جس بندے کو اسراف، فضول خرچی کی عادت ہو، یا بعض ایسی عادات جن کو یہ عاجز ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہے، ان کی وجہ سے ڈھیروں رزق بھی آ رہا ہو تو وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے، اور بندہ مہینے سے پہلے پھر خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ یعنی لاکھوں کروڑوں کمانے والے بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے مقروض ہو چکے ہوتے ہیں، دوسروں سے قرضہ لے کر کہتے ہیں کہ ابھی آپ ہمیں تھوڑا سا لون دے دیں، پہلی آئے گی تو ہم آپ کو لوٹا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ چند عادات ہیں، لہٰذا ان عادات کو سمجھنا اور اس سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر صرف ضروریات پوری ہو جائیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ ایک بیسک پرنسپل ہے، ایک سادہ سی بات ہے جس کو پلے باندھ لینا چاہیے کہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ضروریات پوری ہو جائیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ خواہش کسے کہتے ہیں؟ ضرورت کا لفظ ضرر سے بنا ہے، یعنی جو چیز اگر انسان کو نہ ملے تو اس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور خواہش کیا چیز ہے؟ خواہش تو اللہ اکبر، وہ چیز ہے، وہ لسٹ ہے، وہ فہرست ہے جو کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ آج جو لوگ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، وہ بنیادی طور پر ضروریات کی وجہ سے شکوے نہیں کر رہے ہوتے، وہ خواہشات کی وجہ سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ خواہش وہ لسٹ کا نام ہے، وہ تمام وہ چیزیں جو آپ کے پاس آج نہیں ہیں لیکن آپ ان کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں اور اسی کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو چیزیں ہیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں، اس کی ناشکری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے، کوئی اور نیا ماڈل دیکھ رہا ہے، کوئی نئی لیٹسٹ فیشن کی کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، وہ اس کی لسٹ میں شامل ہے۔ پاس جو چیز موجود ہے وہ ضرورت پوری کر رہی ہے، لیکن وہ تو صرف ضرورت پوری ہو رہی ہے نا، خواہش تو پوری نہیں ہو رہی۔ تو ضرورت اور خواہش میں فرق کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پرانی بات ہے، میری ملاقات ایک مرتبہ ایک چائنیز تاجر سے ہوئی، چائنا سے ہی آیا تھا کاروبار کے سلسلے میں پاکستان، تو بزنس کے حوالے سے اس کے ساتھ میری کچھ میٹنگ تھی، تو وہ پتہ چلا مجھے کہ یہ بڑا کامیاب بزنس مین ہے، پاکستان میں بھی وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ چیزیں کرتا ہے، اور امریکہ میں بھی اس کی یعنی بہت زیادہ ایکسپورٹس ہیں۔ تو وہ تھوڑی تھوڑی ٹوٹی پھوٹی انگلش سمجھ بھی لیتا تھا، بول بھی لیتا تھا۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کے کامیابی کا راز کیا ہے؟ کوئی دو لفظی بات بتا دیں کہ جس سے پتہ چل جائے کہ بھئی آپ کامیاب بزنس مین کیسے ہیں، کن پروڈکٹس کو بنانا چاہیے، کن چیزوں میں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ تو تھوڑی دیر سوچ کے وہ کہنے لگا کہ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو یاد رکھیں دو چیزوں پہ کام کریں، ایک وہ چیزیں جو عورتوں سے متعلق ہیں، ایک وہ چیزیں جو بچوں سے متعلق ہیں۔ اگر ان میں آپ پیسہ ڈالیں گے، ان پروڈکٹس میں ہاتھ ڈالیں گے، آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ کہنے لگا کہ مردوں کی چیز میں کبھی ہاتھ نہ ڈالیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے مرد کماتے ہیں، بیوی بچے اڑاتے ہیں، تو کمانے والا کبھی اسپینڈ نہیں کرتا فالتو۔ یہ دونوں جو ہے نا، گھر کی عورتیں اور بچے، یہ اس کام کے لیے فکس ہیں کہ انہوں نے پیسہ برباد کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے آپ کوئی بھی کام کر لیں
جو عورتوں سے متعلق ہو یا بچوں سے متعلق ہو، آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کا نچوڑ بتایا اور بڑی عجیب بات کہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، ضرورت انسان پوری کرے لیکن چیز کو ضائع نہ کرے، فالتو چیزیں بھی اکٹھی نہ کرے۔ اب بعض عادات جن کو یہ عاجز آپ کے سامنے رکھے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی ان عادات کی وجہ سے انسان کے پاس ڈھیروں مال بھی ہو تو وہ سب کا سب بلوں میں چلا جاتا ہے۔ مثلاً عورتوں میں ایک بیماری ہے مشہور، اس کا نام ہے کلر میچنگ۔ کلر میچنگ وہ بیماری ہے کہ جس عورت کو لگی ہو بس اس کا خاوند گدھے کی طرح کام کرتا رہے گا دن رات، کبھی اس کو کہتے ہیں نا پوری نہیں پڑے گی، کبھی بھی وہ لوگ مال پیسے کے اعتبار سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ کلر میچنگ چیز کیا ہے کہ مثال کے طور پہ خاتون ایک خاص رنگ کا جوڑا لے آئیں تو اب وہ صرف جوڑا ہی نہیں، اب جوتے بھی اسی رنگ کے چاہیے، چوڑیاں بھی اسی رنگ کی چاہیے، میک اپ بھی اسی رنگ کا چاہیے، زیور بھی اسی رنگ کا چاہیے، حتیٰ کہ بعض خواتین تو بال بھی پھر اسی رنگ کے ڈائی کرواتی، بیوٹی پارلر کے خرچے، کلر میچ نہیں ہو رہا۔ توبہ، یہ کلر میچنگ ایسی عجیب بیماری ہے، اور یہ صرف اپنی لباس کی حد تک نہیں ہوتا، یہ گھر کی جو اندر کا ڈیکورم ہے اس کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً نئی بیڈ شیٹ بچھا دی تو اب کہا یہ پردے اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے، اب نئے پردے بھی اس رنگ کے چاہیے، اب یہ کارپٹ جو ہے یہ اس کا رنگ میچ نہیں کر رہا، کارپٹ بھی چینج کرواؤ۔ یعنی اس طرح انسان پھر اسراف کے لائن پر چل پڑتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں بھی کمائے تو وہ سب کا سب بلوں میں چلا جاتا ہے۔ تو کلر میچنگ کی بیماری، آپ اس سے جتنا جلد جان چھڑا لیں اتنا ہی بہتر، ورنہ یہ بیماری آپ کو لے ڈوبے گی۔ یہ جو عادات جن کا یہ آج ذکر کرنے لگا ہے، آپ سوچتے ہوں گے آپ میں سے بعض کو یہ بیماریاں نہیں ہیں، آپ کے گھر والوں کو نہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایک بات نقطہ ذہن میں رکھیے گا، بیماری ہو سکتا ہے اندر موجود ہو، آج موقع نہیں ہے، اتنا مال پیسہ نہیں ہے، جس دن مال پیسہ آیا اس دن یہ بیماریاں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے ان بیماریوں سے جان چھڑانا ضروری۔ جیسا حضرت ڈاکٹر صاحب دامت عالیہ نے فرمایا، انہوں نے ایک حدیث پڑھی، فرمایا کہ قیامت کے دن بعض فقیر ایسے ہوں گے، فقیر جو دنیا میں 2 وقت کی روٹی کو ترستے تھے، جسم پر ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا، اور ان کا حشر آخرت میں فرعون اور حامان کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو وہ پوچھیں گے کہ فرعون حامان تو دنیا میں بادشاہ تھے، اربوں خربوں ان کے پاس مال تھا، محلات تھے، میرے پاس تو دنیا میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ تیرے پاس موقع نہیں تھا، ورنہ تیری سوچ بالکل ان جیسی تھی، تجھے چانس نہیں ملا، تجھے چانس ملتا تو بھی فرعون بنتا۔ تو یہ سوچ کا زاویہ، آج مال نہیں ہے، کسی کے پاس مال آ جائے تو بس پھر تو اس ٹریک کے اوپر سب گھر والے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس عادت کو سمجھنا یہ ایک بیماری ہے، اس بیماری سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک لفظ ہے آؤٹ آف فیشن ہو جانا، کہ جی یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ برتن ہے بالکل ٹھیک ہے، گھر کے صوفے بالکل ٹھیک ہے، بیٹھنے میں آرام دہ ہے، کپڑا بھی ٹھیک ہے، اسی طرح کپڑے جو جسم پر پہننے والے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی پھٹا نہیں ہوا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پہننے سے انسان کو تکلیف ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی عادت تھی کہ وہ تو پیوند لگا کے پہن لیا کرتے تھے، یعنی کپڑا اتنا گھس جاتا کہ جسم کے بعض حصوں سے وہ پھٹ جاتا تو وہاں ایک پیچ لگا لیتے تھے، اس کو پیوند کاری کہتے ہیں، تو پیوند لگا کے اس کو پہن لیا کرتے تھے۔ لیکن آؤٹ آف فیشن کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ چیز اب سب دیکھ چکے، پرانی ہو گئی ہے، اس کا فیشن چلا گیا ہے، اور فیشن کے نام پر تو پھر دنیا نے اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں لگا لی۔ فیشن کیا ہوتا ہے؟ مردوں کے فیشن دیکھ لیں، عورتوں کے فیشن دیکھ لیں، وہ وہی لباس ہے، لیکن کبھی قمیض لمبی کر دی
فیشن بن گیا، کبھی قمیض چھوٹی کر دی فیشن بن گیا، بازو کھلے کر دیے فیشن بن گیا، بازو چست کر دیے فیشن بن گیا۔ مردوں کے یہ فیشن باز چلے جو 70s کے اندر چلے تھے، بالکل اس کو چوہا پتلون کہتے تھے، بالکل سکن ٹائٹ پینٹ ہوا کرتی تھی۔ پھر بیگی کا زمانہ آیا کہ پانچے جو ہیں وہ کھلے کھلے، یہ فیشن چلا۔ پھر پھٹی ہوئی جینز، پھٹی ہوئی پینٹوں کا فیشن چلا۔ یعنی فیشن کے پیچھے جو بندہ چل پڑے تو وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور کسی کو اپنا ہاتھ پکڑا دیا ہے، اب وہ جہاں اس کو جی چاہے لے کے جانا وہ لے جا سکتا ہے۔ اب کپڑے بالکل ٹھیک ہیں، گھر کا ساز و سامان بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے جی یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، آؤٹ آف فیشن ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عاجز نے تو گھروں کی تعمیر کے اوپر غور کیا۔ ڈیفینس میں جہاں ہمارا گھر ہے تو وہاں سے جب مسجد کی طرف جاتے تو پیدل جانے کی کوشش کرتے تھے، فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا، تو راستے میں جتنے مکانات تھے ہم نے دیکھا تقریباً 15 سے 20 اور 25 سال کے دوران تقریباً سارے مکانات دوبارہ سے رینوویشن کے لیے تیار ہو گئے، فرنٹ توڑ دیے گئے، نئے سٹائل کا نئے ڈیزائن کا فرنٹ بنایا گیا، یا مکمل گھر گرا دیے گئے، نئے سرے سے گھر بنائے گئے۔ حالانکہ وہ گھر بالکل ٹھیک تھے، 20-25 سال میں گھروں کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن پورے فرنٹ چینج ہوئے یا پورا مکان نیا بنا۔ تو غور کیا تو پتہ چلا کہ بھی جن صاحب نے گھر بنایا تھا انہوں نے اپنی ذہنیت سے، اپنے زمانے کے حساب سے بنایا تھا۔ تقریباً 20-25 سال کے بعد اولاد جوان ہو گئی اور اولاد نے کہنا شروع کر دیا ابو یہ گھر تو پرانا سٹائل کا ہے۔ اب گھر بالکل ٹھیک ہے لیکن جی یہ تو اولڈ فیشن ہاؤس ہے، یہ تو آپ نے اپنے زمانے بنایا تھا۔ اب گھر کو توڑا جا رہا ہے اور نئے سرے سے اس کا سارا فرنٹ ڈیزائن ہو رہا ہے، یا والد فوت ہو گئے تو اولاد نے وہ پرانا گھر بیچ کر یا گرا کر نیا گھر تعمیر کر لیا نئے سٹائل سے۔ تو اس طرح انسان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ بدترین مال ہے وہ جو اینٹ روڑے میں خرچ ہو، یعنی بلا ضرورت تعمیر کے اندر جو خرچ ہو، یہ بدترین مال ہے۔ اس کا آخرت میں سوال ہوگا۔ چنانچہ آخرت کے سوالوں میں سے 4 وہ سوال ہیں جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے انسان کو جواب دینا پڑے گا۔ اس میں سے ایک سوال ہے کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ اچھا کیسے کمایا، انشاءاللہ امید ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی اس میں بچ جائے گی، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اور میں نے بچنا ہے اور صحیح طریقے سے مال کمانا ہے۔ لیکن مال خرچ کہاں کیا، اس میں تو اچھوں کو سمجھ نہیں ہوتی۔ نیک نمازی، پہلی صف کے حاجی صاحب، ماتھے پہ محراب، تہجد پڑھنے والے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے، تو کہا کہ حاجی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا ساری زندگی کمایا کس کے لیے تھا؟ اب سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھی آپ نے حلال طریقے سے کمایا۔ یہ سوال انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس میں پاس ہو جائیں گے، لیکن مال کیسے خرچ کیا یہ بھی سوال ہے جو اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ اس لیے ان عادات سے جان چھڑانا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے نا جی، آؤٹ آف فیشن ہو گئی یہ چیزیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر سال پردے بدلتے ہیں، ہر سال صوفے بدلتے ہیں، ہر سال گھر کا فرنیچر بدلتے ہیں، ہر سال گاڑی بدلتے ہیں۔ اب گاڑی 1 سال میں پرانی نہیں ہو جاتی، لیکن کہا جی یہ تو پرانا ماڈل ہے، اب نیا ماڈل چاہیے۔ تو مجھے ایک نوجوان ملا جو امریکہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، کوئی دیندار نہیں، کوئی مدرسے کا طالب علم، کوئی نیک بچہ جیسے ہوتا ہے، عام دنیا دار بچہ، ہمارے یونیورسٹی کالج کے جو لڑکے ہوتے ہیں۔ تو باہر وہ MBA کے بعد کوئی ایڈوانس کورس کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ بچے کے اندر نا دینداری نیکی ہے، اور وہ اب دین کی طرف زیادہ بڑھنا چاہ رہا ہے، شریعت کے احکامات کو سمجھنا چاہ رہا ہے۔ تو میں نے جب اس کے اندر یہ چیزیں تھوڑی سی فیل کی اور دیکھا کہ وہ دینداروں سے محبت کر رہا ہے، دین کو اب پریکٹیکلی سمجھنا چاہ رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، آپ کیسے تبدیل ہوئے؟ آپ تو امریکہ گئے تھے پڑھنے۔ اس نے عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا جی میں جو ڈگری کرنے کے لیے گیا تھا
اس ڈگری کا خلاصہ اور حاصل یہ تھا کہ ہمیں یہ چیز سکھائی جا رہی تھی، ٹرین کیا جا رہا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں جو عام الیکٹرانکس، کنزیومر الیکٹرانکس جیسے فریج ہے، ٹی وی ہے، مائکرو ویو ہے، واشنگ مشین ہے، ایئر کنڈیشن ہے، مختلف چیزیں عام استعمال کی، ہمیں اس پر ٹرین کیا جا رہا تھا کہ آپ نے جا کے ایسی مارکیٹنگ کرنی ہے کہ ان کی ضرورت کی چیز جو مکمل درست ہے، ان کی ضرورت بالکل بہترین پوری ہو رہی ہے، اس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ بیکار ہو چکی ہے، بلکہ بجلی کا ضیاع کر رہی ہے اور ان کے لیے وبال جان ہے، اور یہ نیا ماڈل کا فریج اور نئی ماڈل کی جو چیز ہے یہ ان کی اصل ضرورت پوری کرنے کے لیے اہم ہے۔ تو کہنے لگے کہ جب میں نے ان باتوں کو پڑھنا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا تو بچے میں نیکی تھی، اس نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو دھوکے سے مال بیچنے والی بات ہے، تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگا میں اپنی ڈگری ادھوری چھوڑ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس سے ہمیں بات پتہ چلی کہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انسان کے اوپر یہ ایک سائیکولوجیکل، ایک نفسیاتی وار کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے گھر کی تمام ضرورت کی چیزیں جو بالکل درست چل رہی ہوتی ہیں ان سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو پرانی ہو گئی ہیں اور ان کو نکالنا ضروری ہو گیا ہے، اور نئے نئے ناموں سے اب یہ ای ٹرون آ گیا، اور اب یہ جناب فروسٹ ٹیکنالوجی آ گئی، اور اب فلاں ٹیکنالوجی آ گئی، عجیب عجیب نام دے کر سودا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اس بیماری کا شکار ہوں کہ یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے، آؤٹ آف فیشن ہو چکی ہے، وہ اس کے بہترین شکار ہوتے ہیں۔ ایک اور بیماری یہ بھی اکثر مردوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ جی یہ کپڑے سب نے دیکھے ہوئے، اب کپڑے فیشن کے مطابق بھی ہیں، آج کے زمانے کے مطابق ہیں، لیٹسٹ کپڑے ہیں، یہی فیشن چل رہا ہے، لیکن کیا ہے جی کہ یہ پچھلی دعوت پہ تو میں پہن گئی تھی تو سب نے یہ کپڑے دیکھ لیے تھے، اب میں دوبارہ یہ پہن کے جاؤں گی تو میری بے عزتی ہوگی، اب مجھے نیا کپڑا چاہیے۔ اب جتنی دعوتیں ہیں ہر دعوت کے لیے نیا جوڑا، اور اس میں جو مبالغہ کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، مجھے تو پتہ چلا کہ فوتگی ہو جائے تو فوتگی کی خبر سن کر بعض ایسے درزی رکھے ہوتے ہیں جو ڈبل فیس لے کر ارجنٹ سلائی کر کے فوراً جوڑا سی دیتے ہیں، تو فوراً جوڑا نیا سلوا کر پھر فوتگی اور مرگ پر جاتے ہیں کہ جی یہ جوڑا دیکھا ہوا ہے۔ انگریزوں کے یہاں تو خیر یہ بہت مشہور بات ہے، ان کا ایک خاص کالے رنگ کا لباس ہوتا ہے، ٹکسیڈو کہتے ہیں اسے، اور وہ خاص مرگ کے موقع پر پہنتے۔ یہ اب بیماری مسلمانوں میں بھی آ گئی، خوشی کے موقع پر بھی نیا جوڑا، فوتگی پر بھی نیا جوڑا، اللہ اکبر۔ تو یہ جو بیماری ہے نا کہ جی یہ سب نے دیکھا ہوا ہے، یہ بہت بری بیماری ہے۔ میرے شیخ نے اپنی جوانی میں اپنے شیخ کو دیکھا اور سفید کپڑے زندگی کے لیے اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ پوچھا، حضرت آخر بہت سارے اللہ نے مردوں کے لیے بھی رنگ رکھے ہیں پہننے کے لیے، آپ سفید ہی ہمیشہ؟ تو فرمانے لگے کہ قبر میں جب آنکھ کھلے گی نا تو سفید کفن پہنا ہوگا، تو بالآخر تو یہی پہننا ہے تو کیوں نہ اس کو زندگی میں پہن لیں، استحضار بھی رہتا ہے آخرت کا، قبر کا، تو اس نیت سے بس سفید پہن لیا۔ اس کے جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں، ایک یہ فائدہ کہ آپ نے کسی بھی دعوت پہ جانا ہو تو کم از کم یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کسی نے دیکھا ہوا ہے، بندے کی ٹینشن جو ہے وہ۔ مجھے یاد ہے ایک میرے عزیز سے، دنیا سے، یعنی دنیا میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے، آخرت سے غفلت، تو ہم شاید کسی تقریب میں جا رہے تھے، تو وہ پہلے اپنے کمرے میں گئے اور بڑی دیر پریشان، آدھا گھنٹہ ہو گیا، اب صرف ان کے تیار ہونے کا انتظار تھا کہ وہ تیار ہو کر آئیں تو ہم جائیں، حالانکہ مرد ہیں۔ اب وہ اندر باہر ہو رہے ہیں بار بار، بہت پریشان ہیں، تو ان سے پوچھا کہ خیریت ہے، کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میری بہت مشکل ہے، ذرا اس کو آسان کر دیں۔ مجھے بھی کیا مشکل ہے آپ کو؟ تو انہوں نے باقاعدہ اپنی جا کر مجھے کپڑوں کی الماری دکھائی، جب انہوں نے اس کو کھولا
تو یقین جانے وہ کوٹ پتلونوں سے اور ٹائیوں سے بھری ہوئی تھی. تو میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا سمجھ نہیں آ رہی اس میں سے کون سی ٹائی لگاؤں اور کون سا جو ہے کوٹ اور پتلون پہنوں. اس میں وہ آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ دیر پریشان رہے، اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس تقریب میں فلاں فلاں دوست آئے تھے اور یہ والی ٹائی میں نے پہلے بھی پہنی ہوئی تھی، یہ والی پتلون اور کوٹ میں نے پہلے پہنا ہوا تھی تو دیکھا ہوا ہے. اس مصیبت میں وہ گرفتار تھے. یقین جانیے عافیت کی جتنی دعائیں تھیں ساجد نے اس وقت پڑھ لی. میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے ہماری مشکل آسان کر دی. جس بھی دعوت میں جاتے ہیں یہی سفید لباس پہن کے چلے جاتے ہیں، بھئی دیکھا ہوا دوبارہ دیکھ لو. سبحان اللہ، مشکل آسان ہوگی نا. اور عورتوں کا تو یہ حال ہے کپڑوں کے اندر، پھر رنگوں میں بھی شیڈز ہیں آگے. یعنی یہ نہیں ہے کہ نیلا ہے تو صرف نیلا ہے، پھر نیلے میں آگے کئی شیڈ ہیں. سرخ ہے تو یہ نہیں کہ سرخ میں بھی پھر کئی شیڈ ہیں. وہ کسی نے لطیفہ سنایا کہ ایک خاتون جو ہیں وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھیں تو چوک میں آ کر جب کھڑی ہوئی تو اشارہ کھلا، یعنی ریڈ سے گرین ہو گیا. اب وہ مستقل جو ہے وہ لائٹ کو دیکھ رہی ہیں اور پیچھے ٹریفک جیم ہے، چلا نہیں رہی. اب سب لوگ پریشان ہیں کہ بھئی ڈرائیو کیوں نہیں کرتی، ہارن دے رہے ہیں لوگ. تو پولیس والا سمجھدار تھا، وہ قریب آیا اور اس نے کہا کہ میڈم آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے پاس گرین کا اس کے علاوہ اور کوئی شیڈ نہیں ہے، اسی کو قبول کر لیں. تو شیڈوں کے چکر میں توبہ، اب ہر شیڈ کو پورا کرنا بھی ممکن نہیں. دیکھیں یہ سب خواہشات ہیں، یہ جنت میں جا کے پوری ہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جو حور ہوگی جنت کی، اس نے جو لباس پہنا ہوگا اس میں 70,000 رنگ نظر آئیں گے. اللہ، 70,000 سے بھی زیادہ شیڈز ہوں گے اس میں. یہ چیزیں تو جنت میں جا کے پوری ہوں گی، دنیا میں کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ چنانچہ یہ بیماری بھی بہت بری کہ جی یہ کپڑے یا جوتے یہ سب نے پہلے دیکھے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ چیز بالکل درست ہے، لیکن صرف اس بیماری کی وجہ سے کہ سب نے پہلے دیکھا ہوا میں دوبارہ کیسے پہن لوں، اس کی وجہ سے انسان شدید اسراف میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے گھر کا بجٹ جو ہے وہ سارا نظم خراب کر لیتا ہے. ایک اور بیماری جو آج کے زمانے میں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے وہ ہے برانڈڈ کی بیماری. پہلے وقتوں میں نہ اشتہارات ہوتے تھے، نہ کوئی برانڈ ہوتے تھے. یقین جانیے میرے شیخ نے مجھے بتایا کہ پہلے مرد جایا کرتے تھے مارکیٹ میں خواتین کا کپڑا لینے، بھی تھان پورا لے لیتے تھے اور گھر میں جو تھان وہ لے آتے تھے مختلف رنگوں کے، عورتیں وہ خود ہی سی لیا کرتی تھی اور پہن لیا کرتی تھی. کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اب جو برانڈز بن گئے، ان برانڈز نے انسان کو ذہنی طور پہ بیمار اور مفلوج کر دیا. دیکھیں بعض برانڈ تو واقعی اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی چیز معیاری ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اس کو لینے میں تو کوئی حرج نہیں. مثلا جوتوں کے بعض برانڈ ایسے ہیں کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس برانڈ کا جوتا معیاری ہے، مناسب قیمت میں ہے اور مضبوط ہے. یہ ایک دفعہ لے لیں گے تو یہ ایک اچھی مدت گزار دے گا. اس طرح کا برانڈ اگر ہو تو اس پر پیسہ لگانا تو مناسب ہے. لیکن آج کل جو برانڈز ہیں وہ کرتے کیا ہیں کہ بچوں کے کپڑے 250 350 میں خود سلواتے ہیں، لیکن اپنے شو روم میں جب بیچتے ہیں تو وہ 4,000 4,500 5,000 روپے لیتے ہیں صرف اپنے برانڈ کے نام کا. ابھی چند دن پہلے مجھے ایک صاحب ملے تو وہ بڑے بڑے جو کپڑوں کی بوتیک ہیں، برانڈز ہیں، ان کو مال سپلائی کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جی کپڑے تو وہی ہوتے ہیں، دھاگا وہی ہوتا ہے، وہ کوئی سونے کی تار سے تھوڑی سیتے ہیں. وہی کپڑے اور انہی جگہوں سے سلتے ہیں جہاں سے باقی لوگوں کے سلتے ہیں، وہی فیکٹریاں ہوتی ہیں. لیکن صرف اپنا ٹیگ لگانے کا، برانڈ کا ایک ٹیگ ہوتا ہے، وہ لگانے کی وجہ سے وہ 250-300 روپے کا جو جوڑا ہے بچوں کا، وہ 4,000 4,500 5,000 روپے چلا جاتا ہے. صرف اپنا ایک نام کماتے ہیں.
اور جو ایسے ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں برانڈڈ کے چکر میں، وہ عام دکانوں سے سامان خریدتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ عام دکانوں پہ معیاری چیزیں ملتی ہیں، سستی بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن بس دماغ کا کیڑا، برانڈ کے بغیر سکون نہیں آنا. اور برانڈز نے پھر اگلا کام شروع کر دیا. اب انہوں نے والیومز نکالنے شروع کر دیے ہیں سیزن کے اعتبار سے. مثلاً گرمیاں آئیں تو خواتین کے کپڑے لانچ کیے، جی والیوم 1 ہے، یہ گرمیوں کے سیزن کی پہلی کھیپ ہے. اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہے جو سیل شروع ہوگی، وہ ایک خاص تاریخ ہوتی ہے، اور اس پر عورتیں حملہ کر دیتی ہیں اس دکان پر. توبہ، یقین جانیں کہ وہاں پر اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنا برا حال ہوتا ہے. چونکہ ایک بیچنے کا ڈھنگ ہے، وہ کہتے ہیں جو کھیپ آئی ہے بس یہی اب کھیپ آئی ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ نہ ملے. تو اس چکر میں کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میری سہیلیاں نہ پہن لے اور میں نہ دکھا سکوں والیوم 1، تو وہ جناب دکان کھلنے سے پہلے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں. پھر یہ کھیپ جب بیچ دیتے ہیں تو پھر گرمیوں کا والیوم 2 آتا ہے، پھر والیوم 3 آتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایک ایسی طرز پر ڈال دیتے ہیں جس کا فائدہ صرف اور صرف اس سٹور والے کو، اس کمپنی والے کو ہوتا ہے. خریدنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو ہر وقت بس مال لٹا رہا ہوتا ہے. تو یہ برانڈڈ کی جو بیماریاں ہیں، اس سے جان چھڑانی چاہیے. حیرانگی ہوتی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہی تقویٰ کا مہینہ اور قناعت سیکھنے کا، دین کو سیکھنے کا، سادگی کو سیکھنے کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں بھی اب تو رمضان کے شروع ہوتے ہی عید سیل اور عید لوٹ سیل کے بورڈ لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی لوگوں نے روزے بھی نہیں رکھے، ابھی عبادت بھی نہیں کی، اور وہ فوراً عید کلیکشن کی طرف اور عید کے شاپنگ کی طرف سب کا دھیان کر دیتے ہیں. اور خواتین جو ہیں وہ اسی چکر میں ہوتی ہیں کہ ہم سب سے پہلے وہ جوڑا خرید بھی لیں اور پہن کر سب سے پہلے پارٹی میں ہم جائیں. اسی طرح کی ایک اور بیماری کہ آپ کے پاس ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن دوسرے کی کوئی نئی چیز دیکھ لی اور دیکھنے کے بعد اب اسے فوراً خریدنا، دوسرے کی نقل اتارنا. یہ بیماری مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے. آپ کے پاس جوتے بھی ہیں، کئی قسم کے جوتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی نیا جوتا دیکھ لیا تو کہا یہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. اب یہ ایک عادت ہے کمپیرزن کی. کوئی جوڑا دیکھ لیا، کوئی اور چیز دیکھ لی، اب اس کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ اس شوق میں خرید لیا کہ میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کی ضرورت کی ہے یا نہیں ہے. اس میں بعض عادات بچوں کی بھی ایسی آج بن گئی کہ پہلے جو ہے مائیں بچوں کا لنچ بنا کے بھیجتی تھیں کہ بریک ٹائم میں بچے کچھ کھا لیں گے، تو وہ گھر میں ہی جو پراٹھا، کوئی دال، کوئی چیز ہوتی بھیج دیتی تھی. اب تو بچے مقابلے پر کہ نہیں جناب ہم یہ چیزیں نہیں کھائیں گے، ہمارے فرینڈز تو پیزا لے کر آتے ہیں، نگٹس لے کے آتے ہیں، زنگر برگر لے کر آتے ہیں، ہم کیسے پراٹھا اور دال کھائیں اسکول میں، ہم نہیں کھاتے. تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس بیماری کا آج شکار ہو چکے ہیں. ایک بیماری اور وہ یہ کہ چیزوں کی محبت، یعنی نئی چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں لیکن پرانی چیزوں کی ایسی محبت دل میں بیٹھی ہے کہ وہ اب بیکار بھی ہو گئی ہیں تو گھر کے اندر جمع کی ہوئی ہیں. گھر میں ایک بڑا کباڑ خانہ بنایا ہوتا ہے اور وہ چیزیں استعمال کرنے کے باوجود پھینکتے نہیں ہیں. حیرت کی بات ہے کہ یہ آپ کا رزق تھا، آپ نے استعمال کر لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اچھی حالت میں کسی اور کو بھی دے دیں، آپ نے استعمال کر لیا، چلو اب کسی اور کے بھی کام آ جائے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ پھٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. جوتا بھی پھٹ گیا، کپڑا بھی پھٹ گیا. پرفیوم کی شیشیاں، لوگ پرفیوم خریدتے ہیں، استعمال کر لیے، شیشی خالی ہو گئی، خالی شیشی سجائی ہوئی ہے. سبحان اللہ، ڈیکوریشن پیس بنا کر. اللہ کے بندے آپ استعمال کر چکے، پھینکو اس کو باہر. اس طرح گھر میں ڈھیروں کچرا اکٹھا کیا ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بنیادی طور پر مال کی محبت ہے، چیزوں کی محبت ہے جو انسان کے اندر سے جاتی نہیں.
اور انسان نئی چیزیں اکٹھی کرتا رہتا ہے اور گھر میں کوڑا کباڑ اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ ایک چیز جس کی طرف اکثر لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی ایک انٹرنیشنل گیم ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ بچوں کی نفسیات ہے کہ بچہ جب کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے نا تو اس کے لیے ضد کرتا ہے، اور وہ ضد ایسی ہوتی ہے کہ والد اور والدہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، زمین پہ لیٹ گیا ہے، اب اس کو چاہیے وہ چیز، تو ماں باپ مجبور ہو کر پھر اس کو اس کی من پسند کی چیز لے دیتے ہیں۔ اس بچے کی نیچر کو، اس عادت کو بلیک میل کیا ملٹی نیشنل کمپنیز نے۔ جس چیز کی تو میں آپ کو اشارہ کرنے لگا، آپ کا ادھر کبھی دھیان بھی نہیں گیا ہوگا، لیکن جب میں نے اس کو تھوڑا نیٹ پہ سرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو یعنی بلینز کے اندر گیم چل رہی ہے۔ اور وہ کیا کہ بچوں کے جو کارٹون ہیں اور کارٹون فلمیں ہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیریکٹر ہوتا ہے جس کو وہ دکھاتے ہیں، جس کی کوئی نہ کوئی اچھی عادات دکھاتے ہیں۔ بچہ وہ کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف کارٹون ہے، وقت گزاری کے لیے بچہ دیکھ رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ بچے کے دل دماغ میں وہ کارٹون کریکٹر کو ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یا بچوں کی جو فلمیں ہوتی ہیں اس میں وہ ایکشن ہیرو ہوتا ہے، جس ہیرو کا امیج، اس کی شکل و صورت وہ بچے کے دماغ میں چھاپ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ مارکیٹ میں اسی کارٹون کریکٹر کا یا اس ایکشن ہیرو کا سامان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ پہلے ایک کارٹون بناتے، اس کی پوری سیریز ٹیلی ویژن پہ چلاتے ہیں، بچہ دیکھ لیتا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، چوہا، بلی، ٹام اینڈ جیری کے نام سے کریکٹر بنے، ڈونلڈ ڈک، مکی ماؤس، یہ پرانے کریکٹرز بنے۔ اس کے بعد ہرکولیس کے نام سے بنے، ہی مین کے نام سے بنے، بیٹ مین کے نام سے بنے، سپر مین کے نام سے بنے، اسپائڈر مین کے نام سے بنے، اور نہ جانے کتنے کریکٹرز بنے۔ یہ سب کریکٹر ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور انہوں نے اتنا کاروبار کیا ایک ایک کریکٹر نے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی ہمارے ملک میں تو چونکہ کاپی رائٹس لا اتنے مضبوط نہیں ہیں، اس لیے لوگ یہی کریکٹرز اپنے مال پہ بھی چھاپ دیتے ہیں۔ بچوں کے اسکول جانے کے اسکول بیگ کے اوپر، جیومیٹری باکس کے اوپر، شارپنر کے اوپر، جوتوں کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، جیکٹس، اوور آلز کے اوپر اس کے بیجز بنتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو عام استعمال کی ہے اس پر ان کریکٹرز کو چھاپا جاتا ہے۔ باہر ملکوں میں جہاں پر کاپی رائٹ لا بہت زیادہ مضبوط ہیں، وہاں پر آپ یہ کریکٹر اپنی کسی پروڈکٹ پہ چھاپ نہیں سکتے۔ اگر آپ نے اس کو چھاپنا ہے تو آپ کو اس کمپنی سے اس کی اجازت لینی پڑے گی، اور وہ آپ کو ایسے اجازت نہیں دیں گے، وہ آپ سے ٹھیک ٹھاک رقم چارج کریں گے، پیسے لیں گے، پھر آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ ان میں سے کوئی کریکٹر اپنی کسی پروڈکٹ پہ چھاپ سکیں۔ کیوں؟ یہ اتنا بڑا بزنس ہے کہ ایک کارٹون سیریز یا ایک فلم سیریز انہوں نے چلائی، اب بچہ اس کی گھر کے اندر ساری چیزیں پوری ہیں، لیکن اب جو سیریز یہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتا رہا، جب یہ مارکیٹ میں گیا تو اس کو اسی طرح کا بیگ نظر آ گیا، اسی طرح کا جیومیٹری باکس نظر آ گیا، اسی طرح کے جوتے نظر آ گئے۔ اب یہ ضد کرے گا، ابو مجھے لے کر دیں۔ اب ابو کہہ رہے ہیں بیٹا آپ کا پہلا بیگ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں مجھے یہی والا چاہیے، اس پر یہ کریکٹر بنا ہوا ہے اور مجھے یہ کریکٹر چاہیے۔ تو بچے جو ہیں پھر اس پر ضد کرتے ہیں، اور اس طرح کمپنیوں کا اربوں خربوں روپے کا مال بک جاتا ہے۔ چنانچہ جو بھی ایک نیا کریکٹر بنتا ہے اس کریکٹر کو باقاعدہ ایگریمنٹس کے ذریعے رسالوں میں چھاپا جاتا ہے، اس کے کارٹونز بنائے جاتے ہیں، ان کی گیمز بنائی جاتی ہیں اور ان کی موویز بنائی جاتی ہیں، اور ان سب کے اوپر یعنی مرچنڈائز ہوتی ہے اس کی، اور پھر اس کے بعد کھلونے بنتے ہیں اور جوتے، کپڑے، بستے وغیرہ بنتے ہیں۔ چنانچہ میں نے تھوڑے سے کچھ فگرز نیٹ سے اٹھائے ہیں، آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ سپر مین کا ایک کریکٹر ہے، ایک انسان فرضی بنایا کہ جس میں غیر معمولی طاقت ہے، اڑتا ہے۔ تو اس سپر مین کے کریکٹر نے جو بزنس کیا، یہ میں ذرا پرانی خبر دے رہا ہوں، یہ $3.2 بلین کا $3.2 ملین کا بزنس کیا، صرف اس
فرضی خیالی کریکٹر نے جس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے. انہوں نے ایک کریکٹر خود کریٹ کیا, خود سوچا, اس کی فلمیں بنائی, اس کے کارٹون بنائے, اس کے رسالے چھاپے, اور بچوں کے ہاتھ میں یہ آئے تو بچوں نے اس سے جو چیزیں لینی شروع کی. تو اس کریکٹر نے $3.2 ملین کا بزنس کیا. بیٹ مین جو ہے اس کا جو کامک نکلا تھا, شروع میں رسالہ نکلا تھا, فلم یا کارٹون بعد میں آئے, تو 1939 کی بات ہے, اس وقت اس نے $1 ملین سے زیادہ کا بزنس کیا. اتنی پرانی بات. اسی طرح اسپائڈر مین ہے, اسی طرح بین 10 فرینچائز جو تھی, یہ بین 10 کے وہ لٹو وغیرہ آتے ہیں اور بچوں کے کھلونے آتے ہیں, اس نے $6 ملین سے بھی زیادہ کا کاروبار کیا. اسی طرح باربی ڈال ہے, ڈوریمون ہے, ایونجرز کریکٹر ہیں اور بے تحاشا کریکٹرز ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو یہ بات جو اتنی سادہ نظر آتی ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک انٹرنیشنل انڈسٹری ہے جو یہ کام کرتی ہے. بچوں کی پہلے ذہن سازی کرتی ہے میڈیا کے اوپر, جب بچوں کے دل میں اس کریکٹر کو یعنی وہ رچ بس جاتا ہے تو پھر مارکیٹ میں اپنا مال پھینکتی ہے اور بچے ضد کرتے ہیں اور پھر وہ مال خریدتے ہیں اور ماں باپ اپنا پیسہ اس کام میں جھونک دیتے ہیں. اس طرح ہمارا رزق ضائع ہوتا ہے. یہ جو آج کہتے ہیں نا رزق کی برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ مختلف عادات ہوتی ہیں, اور ان عادات کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے مال کو, اپنے رزق کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ زندگی کی کامیابی کا راز سادگی کے اندر ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سادہ زندگی گزاری. اچھا, سادہ زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے مفلس ہیں, بڑے مجبور ہیں, اس لیے آپ سادہ زندگی گزاریں. یقین جانیے کہ کامیاب زندگی بھی سادگی میں ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. آج ہم جو ملاوٹ زدہ چیزیں کھاتے ہیں اس کی وجہ سے انسان بیمار ہوتے ہیں. آج جوانوں کو یعنی نوجوانوں کو شوگر کا مرض, کولیسٹرول, بلڈ پریشر, کارڈک اریسٹ یعنی ہارٹ اٹیک نوجوانوں کو ہو رہا ہے, اور معدہ تو اکثر ہی نوجوانوں کا خراب ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا کہ وہی ایڈورٹائزڈ کردہ چیزوں کو خریدنا اور کھانا جو مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں, گھر کی سادہ چیز کو نہ کھانا, حالانکہ صحت کا راز سادہ چیز کے اندر تھا. آج کل ایک ٹرم نکلی ہوئی ہے آرگینک فوڈ. آرگینک کسے کہتے ہیں بھئی؟ جو بالکل سادہ دیسی چیز ہو, جس میں کوئی کیمیکل نہ ہو, کوئی آرٹیفیشل پن نہ ہو, بالکل خالص دیسی چیز کو آرگینک کہتے ہیں. اب دنیا واپس لوٹ رہی ہے. یعنی پہلے آرگینک کھاتے تھے, خالص چکی کا آٹا کھاتے تھے, خالص دیسی گھی کھاتے تھے, خالص مکھن, خالص دہی گھر کا کھاتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ ملٹی نیشنلز نے جب اس طرف کا رخ کیا تو ہر چیز ہم سے جو دیسی تھی وہ لے لی اور ہمیں پیکنگ والی چیز پکڑانی شروع کر دی. کیوں؟ پیکنگ والی چیز سے ان کا کاروبار چلتا ہے. بھئی دیسی چیز تو آپ کو گھر میں مل جائے گی نا. یعنی ہر گھر میں پہلے مرغیاں ہوتی تھیں اور گائے بھینس ہوتی تھی. صرف ان دو چیزوں کی وجہ سے آپ اندازہ کر لیں کہ انڈے جو آج مارکیٹ سے خریدنے پڑتے ہیں, میرا خیال ہے 180-190 روپے پیسے مل رہے ہیں, یہ انڈے مفت ملا کرتے تھے. کوئی مہمان آ جاتا, اسی مرغی کو ذبح کیا, اس کا سالن بنا کر مہمان کو کھلا دیا. مہمان نوازی بھی کوئی مشکل نہیں, اس کا روسٹ بنا کے کھلا دیا. گائے بھینس ہونے کی وجہ سے دودھ ملتا. دودھ آج مارکیٹ سے خریدا جاتا ہے, ڈبوں کا دودھ جو کہ دودھ بھی نہیں ہے, صحت کے لیے بھی مضر ہے, نقصان دہ ہے. خالص دودھ چھوڑ کر ڈبوں کے دودھ پر ڈالا اور اسی دودھ سے گھر کے اندر مکھن بنتا تھا, دہی بنتی تھی, لسی بنتی تھی اور کھویا بنتا تھا. کتنی چیزیں تھیں جو گھروں کے اندر بن جایا کرتی تھی. اور خود وہ گائے بھینس بھی ایک ایسٹ ہوا کرتا تھا. گھر میں خدا نخواستہ کبھی ایسے حالات آ جائیں تو بندہ اس کو بیچ دیتا تھا. گائے بھینس نے بچہ دے دیا, وہ بڑا ہو گیا, اس کو بیچ دیا, اس سے الگ ایک آمدن آ رہی ہے. لیکن آج ہمیں جس لائف سٹائل پر ڈالا, جس کو ماڈرن لائف سٹائل کہتے ہیں, ہم جب اس چکر میں پھنسے تو اب ہم ایک ایک چیز مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور وہ ہوتی بھی زہر آلود ہے. یاد رکھیں
کہ جو بھی چیز فیکٹری میں تیار ہوتی ہے، چونکہ اس نے بکنا ذرا وقت پر ہوتا ہے، یعنی تاخیر سے بکنا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کب بکے، تو اگر اس کو وہ خالص رکھیں تو وہ چند گھنٹوں میں خراب ہو جائے. اس لیے مجبوراً اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکل ڈالنے پڑتے ہیں جس کو پرزرویٹو کہتے ہیں، کچھ ایسے ایڈیٹیو، کچھ ایسی چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں تاکہ اس کی شیلف لائف بڑھ جائے. یعنی تازہ چیز تو، تازہ مکھن تو 24 گھنٹے نکال لے گا، 48 گھنٹے نکال لے گا، لیکن آپ جناب مکھن بنائیں 6 مہینے ایکسپائری ہے. دودھ ہے 6 مہینے بعد اس کی ایکسپائری ہے. کیا چیز ہے اس دودھ کے اندر؟ اس میں وہ ایسے کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں، اور وہی کیمیکل انسان کی زندگی کی صحت کے لیے نقصان دہ. تو ہم نے سادگی کو چھوڑا ماڈرن ہونے کے لیے، اور آج دوبارہ زندگی لوٹ رہی ہے سادگی کی طرف. آج ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سادہ غذا کھائیں، دیسی چیزیں کھائیں، آرگینک فوڈ کھائیں. سبحان اللہ، وہیں سے تو چلے تھے، جہاں سے چلے تھے گھوم کر آج پھر وہیں اسی طرف لا رہے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، وہ UK میں ہوتے ہیں، انگلینڈ میں، تو انہوں نے بتایا کہ آج کل وہاں جتنے بھی گورے ڈاکٹر ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بٹر آئل استعمال کریں، بٹر آئل استعمال کریں. تو ہم نے پوچھا یہ بٹر آئل کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیسی گھی، دیسی گھی کو بٹر آئل کہتے ہیں. انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہم سے دیسی گھی چھڑوایا کہ یہ بیماری ہے، کولیسٹرول ہے، اس سے شریانوں میں جو ہے وہ فیٹس جم جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور ہمیں گندے تیلوں پر لگا دیا. اور آج وہ گھوم پھر کے پھر اسی پر آ گئے کہ نہیں جی دیسی گھی استعمال کریں، وہی صحت کے لیے ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا طریقہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو؟ وہ فائدہ مند ہے. تو جتنا آپ کلوز ٹو نیچر ہوں گے، جتنا فطرت کے قریب جائیں گے، قدرتی چیزیں، دیسی چیزوں کے قریب جائیں گے، صحت بھی اچھی اور جیب کی بچت بھی اچھی. تو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ یہودیوں کی اس چال میں پھنس کر اپنا کتنا نقصان کیا. یاد رکھیں یہودی اسی پر سوچتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہر بندے کے گھر میں استعمال ہوتی ہے اس کی وہ فیکٹری لگائے. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو آج ہر گھر میں استعمال ہونے والا شیمپو، صابن، ٹوتھ پیسٹ، مختلف طرح کی کریمیں، مختلف طرح کے لوشن، حتیٰ کہ کچن کی استعمال ہونے والی چیزیں، برتن دھونے والی چیزیں، ہر چیز یہودی کمپنیوں کی ہے. ہر چیز پر آج ان کا قبضہ ہے. اور جب انسان ان چیزوں میں پھر مجبور ہو کے خرچ کرتا ہے، پھر روتا ہے کہ جی میرے رزق میں برکت نہیں ہے. اللہ نے تو بہت مال دیا تھا. وہی مثال جو میں نے شروع میں دی تھی کہ ایک ایسا گلاس جس کے پیندے میں سوراخ آپ کر دیں تو جتنا بھی اوپر سے ڈالتے چلے جائیں بالآخر وہ نیچے سے نکلتا جائے گا، سب کا سب خالی ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں کون سی وہ عادات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اسراف کے گناہ کے اندر مبتلا ہیں، چیزوں کو، مال کو ضائع کر رہے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر اکثر الماری کپڑوں سے بھری ہوئی ہے، جوتے کئی طرح کے ہمارے پاس ہیں، پہننے کی کئی چیزیں ہیں، گھر میں کتنا فالتو سامان پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم آؤٹ آف فیشن ہونے کی وجہ سے اور یہ جو عادات بتائی ہیں ان کی وجہ سے پھر نئی نئی چیزوں کے اندر پیسہ برباد کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اس لیے آج کے اس موضوع کو سلیکٹ کیا گیا تاکہ اپنی کچھ عادات کی ہم اصلاح کریں. اللہ نے ہمیں بہت رزق دیا ہے، بہت مال دیا ہے، ہم جان بوجھ کر اس مال کو برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. پھر بعض لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے جس عادت سے پھر صحت برباد اور پیسہ بھی برباد، جیسے سگریٹ نوشی کی عادت، سگریٹ پینا. اب بعض مرد جو سگریٹ پیتے ہیں ان کا مہینے کا آرام سے 3-4 ہزار روپے صرف سگریٹ میں لگ جاتا ہے. یعنی آج یہ سگریٹ پینا چھوڑ دے تو صحت بھی اچھی ہو جائے اور یہ 3-4 ہزار روپے بھی بچ جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو سستا برانڈ پینے والے ہیں. جو مہنگا برانڈ پینے والے ہیں اور چین سموکر ہیں ان کا تو 15-15 ہزار، 20-20 ہزار روپے صرف سگریٹ کے اوپر لگ جاتا ہے. اسی طرح بعض اور عادات ہیں جو انسان اپنائے ہوئے ہے اور اپنی صحت کو بھی خراب کر رہا ہے اور شکوے اللہ سے کر رہا ہے کہ میرا رزق بہت تھوڑا ہے، پتہ نہیں اللہ مجھ سے کیوں ناراض ہیں، کیوں مجھے رزق نہیں دیتے، میرے سے کیا قصور ہو گیا، میں نے کون سی خطا کر دی. انسان اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالتا اور خود نہیں دیکھتا کہ وہ خود اللہ کے دیے ہوئے کو کس طرح ضائع کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی جتنی بھی عادات ہیں جو اسراف کے زمرے میں آتی ہیں اور دکھاوے کے اور
تبذیر اور نمائش کے زمرے میں آتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے اور ہمیں تقوی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔